الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یہ میرے پیچھے سے بند کر اچھا ٹھیک ہے، چلنے دے چلنے دے۔ جمعے کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم بنیاد کو پکڑتے ہیں اور اس پر پھر بلڈنگ بنانا شروع کرتے ہیں، اور جو بنیاد کو سمجھ جائے گا نا کسی بھی کام میں، وہ ایسے کر کے سیدھے رب کی طرف جائے گا، کیونکہ ہر کام اللہ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا سوچنا سمجھنا یہ سارا کا سارا آخر ہمیں پہنچاتا کہاں پر ہے؟ اور ساری زندگی کی گیم آپ کی ہماری اللہ نے چلانی ہے۔ جو میں بیان کرنے لگا ہوں آپ نے اس پر سوال کرنے، جو چیز سمجھ نہ آئے اس پر سوال کریٹ کرنے کہ جی مجھے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی، سمجھا نہیں پاتے یا سمجھ نہیں آتی، یا بندہ کہتا ہے یہ کیسے، کس طرح سے۔ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں اکثر تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بری نظر لگ جاتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بری نظر لگ جاتی ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ کیا اچھی نظر بھی لگتی ہے؟ بری نظر کیسے لگتی ہے، کس طرح سے لگتی ہے؟ اچھی نظر کیسے اور کس طرح سے لگتی ہے ڈیفائن کرنا مشکل ہوگا، لیکن ہم قرآن و احادیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی میری بات یہ تھی کہ اچھی نظر لگتی ہے، اور وہ لگتی ہے نیک صحبت، نیک والدین، نیک دوست، نیک استاد اور نیک پیر۔ ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کے سیکھنے سکھانے سے اچھی نظر لگتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 6755 حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ پر ایمان اور اچھائی کی محبت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بالکل صاف، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ آنکھیں کھلی بھی ہوں گی آپ کو نہیں دیکھ رہا، اسے صرف رنگ نظر آتے ہیں۔ دیکھنے کی، پہچاننے کی صلاحیت بہت بعد میں پیدا ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت بہت بعد میں پیدا ہوتی ہے، جو سنتا ہے پھر بعد میں بولتا ہے۔ جب سنے گا وہی بولے گا، جس زبان کو سنے گا اسی زبان کو بولے گا، جن چہروں کو دیکھے گا پھر ان کو پہچانے گا، ہاتھوں کے لمس کو پہچانے گا، باتوں کو پہچانے گا کہ یہ جو آواز ہے نا میرے قریب کی ہے، محبتی کی ہے۔ تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے مجوسی، یہودی، نصرانی، مسلمان سارے بنا دیتے ہیں۔ اس پر بھی ایک سوال جو پیدا ہوگا دماغوں میں، تو جو ادھر پیدا ہو گئے ان کے ماں باپ نے بنا دیا تو کریں گے کیا؟ بیچارے تو مجبور ہیں نا، ادھر ہی پیدا ہوئے، بن گئے یہودی نصرانی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان نہیں ہے، مسلمان وہ ہے جو اسلام کو زندہ کرے، مسلمان وہ ہے جو نبی کی پہچان ہو، مسلمان وہ ہے جو خود قرآن و سنت پر چلے۔ اب مسلمانی پر ایک سوال ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، جس کا مطلب ہوا کہ مسلمان پیدا ہونے کے بعد بھی تحقیق کیا آپ نے کس فرقے میں جانا ہے؟ ایک گروپ جائے گا جنت میں، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان نہیں ہے، تحقیق۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی یہودی پیدا ہو جاتا ہے اسے بھی تحقیق کرنی پڑے گی۔ تحقیق
اپنی جماعت اور اپنے دین کی کرنی ہے. تحقیق اپنی جماعت اور اپنے دین کی کرنی. اکثر و بیشتر ہر جماعت دوسرے جماعت کی کمزوریاں، خامیاں اور گستاخیاں بتاتی. دیوبندی یہ ہیں، بریلوی یہ ہیں، اہل حدیث یہ ہیں. ہر جماعت دوسرے جماعت کی گستاخیاں، خامیاں، کوتاہیاں بتاتی ہے، مگر اپنی کبھی نہیں بتاتی کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک نے اپنی جماعت کی تحقیق کرنی، دوسری جماعتوں کی نہیں. اپنے دین کی تحقیق کرنی، کیا میں ٹھیک ہوں؟ اس پر بھی ایک سوال کریٹ کرنے لگا. 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. یہ 73 فرقے اس لیے ہوں گے کہ قرآن و سنت کے معنی بدلنے سے، مفہوم بدلنے سے نکلیں گے. میرا سوال یہ ہے، یہ تو 73 فرقے قرآن و سنت میں الٹم پلٹم کرنے سے ہو، جو دنیا دار فرقہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جو دین پر چلتا ہی نہیں ہے، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ 73 فرقوں میں سے 72 بیٹے جہنم میں جائیں گے. وہ ہوں گے جو جماعتاں یہ کہندی اسی دین تے چل دیاں، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں گمراہی ہوگی یا کفر ہوگا. لیکن جو بندے دین پر چلتے ہی نہیں، وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ کو دماغ بڑا کیا کہ نہیں آپ کا؟ سوچنے سمجھ، جب تک بیٹے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بغیر آپ پاگل ہیں. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہاں پر رہنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ یہاں پر رہنے کے لیے آئے، آپ مرنے کے لیے آئے ہیں. آگے چلتا ہوں کیونکہ اس میں سارے کویشچن آتے جائیں گے. اس لیے میں نے پہلی بات کیا بیان کی، نیک صحبت، نیک والدین، نیک ماں باپ، نیک دوست، نیک رشتہ دار، نیک استاد، نیک پیر، اس کی اچھی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو سیدھے راستے پر چلاتے ہیں. نظر لگنے کا مطلب یہ آپ کو سیدھی رائے دیں گے. چلنا آپ نہیں ہے، دوڑ آپ نہیں لانی. کوئی 1 منٹ میں لگا لیتا، کوئی 10 سال لگاتا، کوئی 50 سال لگاتا، اور ایک کی اپنی اپنی دوڑ ہے. کوئی سمجھ جائے گا اور کہے گا کہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو سمجھایا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان نہیں ہے. مسلمانی ثابت کرنے پڑے گی اور اپنی اپنی جماعت کی تحقیق کرنی ہے. آپ سے کوئی پوچھے آپ اس جماعت میں کیوں ہیں، تو آپ بتائیں کہ ہم اس جماعت میں کیوں ہیں. تحقیق اپنی جماعت کی کرنی پڑے گی. تحقیق یہ نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، تحقیق اپنی ذات کی کرنی پڑے گی. میں کون ہوں؟ سب کو دیکھ کر گمراہ نہیں ہونا. مولوی یہ کر رہے ہیں، فلانا یہ کر رہا ہے، وہ پاگل ہے، وہ فلانا. تو کون ہے؟ اپنی تحقیق کر. جب تک آپ تحقیق پر نہیں لگیں گے کہ میں کون ہوں، تو آپ سمجھیں گے نہیں کہ میں کون ہوں، میں کس جماعت میں ہوں، میں کون سا مسلمان. بیٹے وقت بہت تھوڑا ہے، اور آپ کو جو مشن دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کو پہچان کر، اس کا حکم مان کر. جو پہچان جائے گا جان سے جائے گا. جان اپنی کب رہتی ہے؟ پھر تو وہ اللہ کے والے. تو اس لیے جب پہچان گئے پھر حکم ماننا، اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا دونوں ہو جائے گا. جو اللہ کو پہچان گیا مانے ہی نہ، کیسے مانتا ہے؟ جو پہچان گیا وہ طاقتوں کا مالک ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ تو کام کر پر عمل پر آ جائے گا نا. اگر وہ بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ یہ دنیا میں، چھوٹی سی دنیا میں کہاں بھاگے گا؟ اور دین بالکل سیدھا سادہ، اس میں کوئی رنگینیاں نہیں ہیں. اس میں کوئی رنگینیاں نہیں ہیں. آپ رنگینیاں ڈھونڈنے پر نکل آئیں گے، شادیوں پر رنگینیاں، مرنوں پر، کھانے پینے کی رنگینیاں، سارے رنگینیاں برانڈ کی رنگینیاں، ہر چیز رنگینیاں. دین میں کوئی رنگینیاں نہیں ہے. دین تو سادہ سادہ ہے. دین میں کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی جوا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. دین کھیل بھی کیا بتاتا ہے کہ میاں بھی کھیل لیں. دین یہ بتاتا ہے کھیل. دین بتاتا ہے کہ بھائی تم تیر اندازی کرو. دین بتاتا ہے کہ تم گھوڑ سواری کرو. جو چیزیں جہاز سے تعلق رکھتی ہیں دین کہتا ہے یہ کھیل ہے، باقی سب کھیل کوئی نہیں ہے. گل سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلتے. اس لیے دوسری بات، نیک یہی سکھائیں گے کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی تقدیر سے باہر نہیں ہوگا. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. نیک کیا بتائیں گے کہ ان کی جو صحبت میں رہے گا وہ کہیں گے تقدیر سے باہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. صحیح مسلم 6731 6730 6728 6751 حدیث میں آتا ہے. مطلب کہ کرکس ہے ان ساری حدیث کا.
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور باہر نہیں نکلا، ماں کے پیٹ میں ہی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں اس کا ہر کام کرنا، اس کا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا، اس کی خوش بختی، اس کی بدبختی، اس کا رزق، اس کا اہلاک، اس کے قدموں کے نشانات، اس کی عمر، اس کا عمل اچھا یا برا لکھا جا چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس کا ہر عمل کرنا اچھا یا برا، جنت یا دوزخ میں ٹھکانا، خوش بختی یا بدبختی، اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے اہلاک، اس کے قدموں کے نشانات، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ البتہ صحابہ کرام نے پوچھا پھر سرکار سانو عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ نا 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 نا، عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ۔ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا جنت میں بھیجنا، اس کے لیے وہی کام آسان کر دے گا، اور جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجنا، اس کے لیے برے کام آسان کر دے گا۔ کس پر ہے اب؟ اللہ پر۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل سے تو آپ بھاگتے نہیں نا، یا آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، دو میں سے کوئی تو کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بے نمازی ایک نمازی ہے، دو میں سے ایک تو کر رہے ہیں نا۔ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، بھاگنے والا کوئی نہیں ہے، عمل۔ اب اس میں بھی بات آ گئی کہ اللہ کریم نے سب کچھ لکھ دیا ہوا ہے، لیکن نبی کریم نے ہمیں فرمایا کہ تم نے عمل جاری رکھنا ہے، اچھا یا برا کرتے جاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، ہم نیک عمل والوں کی سن لیں، کتنے ڈک کے تمہیں سجدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیونکہ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نیک عمل کر رہا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ رہتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان، گٹھتا، اچانک ایسا تقدیر اس پر حاوی ہوتی ہے کہ وہ ایسا عمل کرتا ہے کہ جنت سے جہنم کی طرف آ جاتا ہے، اور ایک بندہ برے اعمال کر رہا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک ڈیزائن دیا گیا آپ کو کہ بھئی آپ نے کام جاری رکھنے ہیں، برے ہیں، بدل کون سکتا ہے آپ کو؟ آخر پر بھی اللہ، اسی نے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ چنگا کام کر رہے ہیں جنت جانا، ہو سکتا ہے آخر تے تقدیر غالب آئی، آپ برے کام کر رہے ہیں، اس لیے بروں کو بھی سمجھا دیا اور اچھوں نے ڈھک دیتا کہ کچھ پتہ نہیں ہے، آخر تک مرنے تک کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے اگلی بات آ جاتی ہے، صحیح مسلم 6774 میں حضور نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے۔ طاقتور، امیر آدمی، طاقتور آدمی، اچھے خیالات کا طاقت رکھنے والا، ہر لحاظ سے طاقتور اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ کہیں گے طاقتور، فرمایا خیر دونوں میں ہے، لیکن پسند حضرت ابوبکر ہے، پسند حضرت عثمان غنی ہے، پسند حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اور دین تے لاندے تو صحیح نے، وہ نہیں تو دین پر لگاتے نہیں ہیں۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ طاقتور مومن کہا گیا ہے، طاقتور مومن، طاقتور بے ایمان نہیں کہا گیا۔ دیکھنا یہی پڑتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں سوچوں سے، ہمارے پیسوں سے دین کتنا پروموٹ ہو رہا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اب یہ ٹی ایل پی والے پکڑے گئے، ہمارا ایک دوست تھا، وہ آ کے بیٹھتے ہیں آگے، کہنے لگے سائیں ادھر جمعہ پڑھانا تھا تو میں پڑھا دوں، کیونکہ وہاں پر مولوی کوئی نہیں مل رہا۔ میں کہا پڑھا دو، اگر تم نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے تو بول دینا، چاہے تھوڑا بولنا لیکن بول دینا، تو جمعہ پڑھا دو، کوئی بات نہیں۔ میں تو آگے فی سبیل اللہ جمعہ پڑھاتا ہوں اللہ واسطے، کیونکہ اسلام کو میں نے پیسوں پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پیسوں پر رکھنے سے کیا ہوتا تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا، مزدوری ملے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نہیں تو کروں گا۔ میں نے یہ رکھا ہی نہیں تھا، شروع سے رکھا تھا اللہ واسطے کام کریں۔ آپ لوگوں کو بھی یہی سمجھا رہا ہوں، کیا ہے جہاں مرضی ہوں، وہ آپ اچھے ہیں یا برے جمعہ پڑھائیں، آپ امام بن جائے۔ ہم ہر ایک کو امام بناتے ہیں، کہتے نہیں آؤ جماعت کراؤ بھائی، جڑا مرضی آئے جماعت کرا لے، میں نے کبھی نہیں روکا، کراؤ، آگے آؤ،
کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ تو نماز کرا، تو نماز کرا، تو نماز کرا، آپ نہیں کرا سکتے. قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ، ہر ایک امام ہوگا تو خود کرا لے گا. یہ مسجد میں جو جماعت کرا نہیں نہ پا رہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بدرجہ بہتر ہے، خیر دونوں میں ہے. البتہ جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے دین کا، اس میں حرص کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ. اور کسی کام میں نقصان ہو، اور سے سنیے گا، سرکار نے فرمایا اور اگر کسی کام میں تمہیں نقصان ہو یہ نہ کہو اگر انج چال لینا تو انج ہو جاتا، انج کر لینا تو انج ہو جاتا، کیونکہ یہ شیطان کے دروازے کھولتا ہے. ہو گیا گل ختم، انج ہو گیا، انج ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ والو چلو نکلے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آپ نے یہ عمل نہیں کرنا کہ بھائی اگر میں انج کر لینا تو انج ہو جاتا. اکثر کہ اوئے ہوئے ہوئے ایک نمبر تو بانٹ رہ گئے، یقین مان انج ہو جاتا تو کر دے یار. ہر چیز ہماری دماغ میں صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. ہماری چیز رکنی نہیں چاہیے خیالات کی وجہ سے. آپ کو کوئی خیال تنگ نہ کرے، اصل یہ آپ کو سارے اس کے سارے خیالات آپ کو آگے بڑھانے والے آنے چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے جو روحانی غذا ہے وہ خیالات کی پیداوار ہے کہ آپ اس میں کتنے زرخیز ہیں. کیونکہ جس کے خیالات پازیٹیو پروڈکٹیو ہیں وہی آگے بڑھے گا، جس کے جدھر ہیں وہ ادھر نکلتا چلا جائے گا. تقدیر لکھی جا چکی ہے، جو کچھ ہونا ہے، لیکن عمل بند نہیں کرنے. تیسری بات، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ اکثر کہتے ہیں نا تقدیر بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ابن ماجہ حدیث پاک ہے 90 عمر کو، جو ہماری عمر ہے، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی. غور سے میری بات سنیں، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی، اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی ہے. اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی گناہ کرتا ہے تو رزق نہ محروم کرتا جاتا ہے. اب 3 باتیں آپ نے سنی، اب غور کیجئے گا ان باتوں پر. عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے، کدھر تلایا اللہ نے؟ عملات ہے. اگے سرکار نے کی فرمایا سی؟ عمل کرو، جدھر آسان ہوئے گا لا دیں گے. ادھر بھی فرمایا گیا عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی. کدھرلے پاس لگایا گیا؟ نیکی والے پاس، عملہ والے پاس. حضور نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، عمر بھی بڑھے گی، رزق بھی بڑھے گا. کہڑے پاس لایا گیا؟ عملہ والے پاس سے. پھر کہا گیا دعا تقدیر کو بدل دے گی. جدو تسی دوسرے دے کام آؤ گے تقدیر آپ ہی بدلے گی. دعا ہو گے نا کہ دعا کرنی جے، اور سر دعا کروانی جے کہ دعا لینی بھی جے. بابا جب عمل کرو گے تقدیر بدلے گی. تو مفہوم میری گل تو سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے نا، عمل کرو تقدیر بدلے گی. اس لیے آپ جتنا بھی گھومیں گے نا، لگایا آپ کو عملوں کی طرف گیا. اس لیے عمر بڑھ جاتی ہے. اور آگے کیا کہا؟ گناہوں کے سوا محرومی کیا ہے رزق میں؟ گناہ، یعنی گناہ سے کام نہیں کرنے. بات وہی پر آ گئی. تقدیر نہیں جی بدلتی، تقدیر نہیں بدلتی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے مجھ سے ابھی کویشچن کرنے ہیں، آپ جو دماغ میں آئے مجھ سے بات کیجئے گا. اس دور میں ہم بیٹھے، آپ میرے سامنے بیٹھے، باہر کی چھوڑ دیں. اللہ کریم کو معلوم تھا ہم اس دور میں پیدا ہوں گے. ہم آپ یہاں پر آ کر جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ کریم کو معلوم تھا؟ نہیں، ایسے نہیں نہ ہوئے گا پتہ. اس نے جو کیا سوچ رکھا تھا کیا ویسا نہیں ہو رہا؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پاس روزانہ کے روزانہ فرشتے ہمارے اعمال لے کر جاتے ہیں. ہفتے میں 1 مرتبہ بھی جاتے ہیں، آتا ہے. شب برات بھی آتی ہے، سال کا ڈاٹا اکٹھا کر کے دے دیا جاتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے لوح محفوظ لکھ چھوڑی ہوئی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے تمہارے گلے میں لٹکا رکھا ہے جو تم نے کرنا ہے. کنیا چیزیں ہو گئی ہیں. اللہ کریم فرماتا ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین بھی ہو گئے، ڈاٹا
لے کر جانے والے بھی ہو گئے, سالانہ بھی ہو گیا, ماہانہ بھی ہو گیا, روزانہ بھی ہو گیا, سارا آخر پر اللہ کریم نے فرمایا جیسے ساڈے اکاؤنٹ سے کوئی فرق آیا جو اسی لکھیا وہی کہ نہیں. نبی کریم کو سب سے باہر بعد میں بھیجنا تھا, محبوب پہلے بنا رکھا تھا, بھیجنا سب سے بعد میں, محبوب کنتم خیر امت, ہم لوگ ہیں کس واسطے کہ ہم برائی سے روکتے ہیں, اچھائی کی دعوت دیتے ہیں, ہم ہی بہترین ہیں. قرآن نے فرمایا تم بہترین امت ہو. اب میری بات غور سے سنی کہ نہیں سنی آپ؟ جو لکھا جا چکا ہے وہ ہونا ہے, آپ کا کام صرف عمل کرنا ہے. آپ کہیں ہم سے عمل نہیں ہوتے, دعا مانگے یا اللہ ہم سے عمل ہو جائے. ایک گٹھ بھی فاصلہ رہ گیا ہو, تمہارے گناہ نہ چھوٹ رہے ہو, تم نے عمل کرتے جانا. کیونکہ جب تک اللہ کریم توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا تیرے لیے کھلے, اس لیے چھوڑنا نہیں ہے, اپنے آپ کو بدلنا چھوڑنا نہیں. آپ نے اپنے آپ کو بدلتے رہنا, تبدیلی بہت ضروری ہے. پہلے میں نے کہا تھا کسی جماعت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, تحقیق کرنی ہے تو اپنی جماعت کی کریں. آپ کس جماعت میں کیوں ہیں؟ اپنی ذات کی تحقیق کریں, دوسروں کو چھوڑ دیں. جب آپ تحقیق نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ بات تو وہی آئے گی نا, یا اللہ تو میرے مقدر چ رونا ہی لکھ دیتا ہے. اللہ کہتا میں رونا دیکھنا چاہتا تھا, بس کر لے, نہیں اب جو مرضی کر لیں. آپ کو غریبی میں گزارا کرنا پڑے تو کیسے کریں گے, آپ کو امیری میں گزارا کرنا پڑے گا تو کیسے کریں, کر کے دکھانا ہے. کام آپ کے ہاتھ میں ہے, فیصلے آپ کے ہاتھ میں, اوپر نیچے تو ہونا ہی ہونا ہے, یہ آپ چھوڑ دیں. آپ یہ کہیں دنیا میں کوئی خوش ہے, میں کہتا ہوں میں نے ایسا بندہ ہی نہیں کوئی دیکھا جو صرف خوش ہو. خوش وہ ہے جو اللہ سے خوش ہے. وہ اوپر نیچے ہو گیا تو ٹھیک اللہ دی مرضی, سونے تیری مرضی, گل نہیں کوئی نہیں, وہ خوش ہے. ورنہ بندہ خوش کون سا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ خوش ہو. روتے ہی دیکھا اکثر و بیشتر. کبھی بیٹیوں کے مسئلے آ کے بیٹھ جائیں گے, کبھی کوئی مسئلہ آ کے پڑ جائے گا, کبھی رزق کا مسئلہ آ جائے گا, کبھی کاروبار کا آ جائے گا, کبھی کچھ ہو جائے گا. آپ چلتے رہیں گے. میں نے آگے بتایا تھا 75 سالوں میں کوئی دینی تنظیم اوپر آئی ہے؟ نہیں آئی, ان کو آنا بھی نہیں ہے. آپ اپنا الو سیدھا رکھیں دین کا, جماعتوں میں کچھ نہیں رکھا. جماعتیں آپ کا وقت کھا جاتی ہیں, حقیقت کہہ رہا ہوں, جماعتیں آپ کا وقت کھا جاتی تھی, کچھ نہیں ہے. جیسے میں اکثر کہتا ہوں, آپ جمعے پڑھتے ہوں گے, مختلف جگہوں پر پڑھتے ہوں گے, ایک سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں, کیا ملتا ہے وہاں پر؟ گین کرتے ہیں کچھ, وہاں پر کچھ چیز علم ملتا ہے کہ جذباتی تقریریں ملتی ہیں. نبی کے نام پر مر جائیں گے تو سارے نے مرنا, مر کے دکھاؤ کس طرح مرنا ہے. بیٹے جذباتی تقریریں نہیں ہیں, اپنے آپ کو بدلنا ہے, سارے کے سارے سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے. اس لیے جنت کے 8 دروازے اسی بندے کے لیے کھلیں گے جو سارے سبجیکٹ میں پاس ہوگا. تقدیر کو دعا بدل نہیں سکتی بیٹے, لیکن دعائیں کرنی پڑتی ہیں, یہ بھی تو عمل ہے. دعا کرنا عمل نہیں ہے. دعا نہ کرے, نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. قرآن فرما رہا ہے اگر تیری نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہیں روک رہی تو پڑھتا جا, روکنے والی بنے. حالانکہ نماز نہیں روکتی, روکنے والا آپ ہی اللہ ہی ہے. کم سارے رب دے جے, انہیں ہی تانوں چلانا جے. جیسے حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے نا, پتہ نہیں ہوتا میرا رب کون ہے. یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوتا, پتہ اسے ہوتا ہے کہ رب کون ہے, لیکن جسے اللہ چاہے گا وہی جواب دے پائے گا, جسے اللہ نہیں چاہے گا وہ جواب نہیں دے پائے گا. اللہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے. جنہیں مرضی تھی کہانیاں سنا کے نکل جاؤ, سرکار تشریف لائیں گے. پاجی گل سنو, دنیا میں معلوم ہے تجھے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, نہیں نہ کرتا, وہاں معلوم ہوگا اللہ ہے, پھٹے گا نہیں. جس بندے کے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس پر نازل نہیں ہوتے, بیٹے اس کے قبر میں بھی نہیں ہوں گے. یہ ہے دنیا. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, کول چلم چھوڑ, اپنی زندگی میں دعائیں کر کے اپنے بڑوں کو بخشوا لے, انہوں نے زندہ بخشوا. اگر ہمارے بڑے, ہم خود دنیا میں نیکی پر نہ چل سکے, ہماری دعائیں کس کام کی؟ ہم سے سارا زور لگایا مرنے کے بعد کا, ختمہ درود دے ہوتے. وہی ڈاکٹر والی بات کہ اپنی ماں نو یار ایک بوٹی روزانہ دے دیا کر, وہ نہیں دیتی گئی تو ماں مر گئی.
تو دیکھ پکا چھڑی, کہتا یار انیاں بوٹیاں نہیں, کیا سی ایک بوٹی کیا سی. ہم دنیا میں ایک بوٹی نہیں دیتے, ایک عمل نہیں کرتے, مرنے کے بعد کہتے ہیں پکھا لوا دا, فلانی چیز لوا دا. بھئی وہ بھی تب ہی اثر کرے گا جب اللہ چاہے گا. زندہ بخشوا. میں نے آگے بتایا تھا کہ اللہ کریم نے پوچھنا ہے کنے با ایمان لے کے ہیں اپنے نال. آئے اپنے بچے نے سمجھایا سی, دین سمجھایا سی کہ خواہشیں پوریاں کرتا رہے. میں نے اپنے بچے کو بڑا خوش رکھا ہوا ہے, تو پھر کے سارے رکھ دینے, تو کلے نے تھوڑی رکھے, کیڑا اثر نہیں رکھتا. ٹھیک ہے جی. اب کوئی نیک بات کی سمجھ آئی؟ سارے تقدیر کے دائرے میں پھنسے ہیں, اس سے باہر کوئی نہیں نکلتا. بد نظر کے متعلق آ جائے, بالکل بد نظر لگتی ہے, سان نہیں لگتی, سان نہیں لگتی. میں آپ کو موٹا سا سمجھا دیتا ہوں, اینیاں گلاں قرآن حدیثاں سنانے کی ضرورت ہی نہیں, ویسے موٹا جہا سمجھا دینا. اکثر و بیشتر جس کو نظر لگتی ہے, آپ نے دو ہی چیزیں سنی ہوگی, یا رزق میں گھاٹا یا بیماری. ہاں جی, اس تو علاوہ کوئی زیادہ نہیں. موٹیاں دو ہی نے. بھائی نظر لگ گئی کی ہویا, بچہ بیمار ہو گیا. نظر لگ گئی کی ہویا, رزق گھٹ گیا. ایسے دیکھا دینے سارے, ایسے ہی ہے نا. نظر میں دو ہی چیزیں آئی ہیں, کیا رزق کم ہو گیا یا بیماری آ گئی. تو ہم تو آگے آتی ہیں, جڑا کام ہونا اللہ والا ہی ہونا ہے, سانو کا دی نظر لگنی ہے. جب کوئی چیز مل جاتی ہے شکر کر لیتے ہیں, جب کوئی چیز چلی جاتی ہے صبر کر لیتے. ہمیں نظر کون سی لگنی ہے بھائی؟ دعائی ڈاکٹر کی کھا لیتے ہیں, دعا اللہ سے کر لیتے ہیں یا اللہ شفا دے, اور اگر اس نے دینی ہے تو دے دینی ہے, نہیں دینی تو کہنا ایسے ہی رہے. مرضی اسی کی چلنی ہے, چاہے رو کے چاہے ہنس کے. ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے, آپ نے ہنس کے گزارا کرنا ہے, آپ نے رو کر گزارا کرنا, ڈیپینڈ آپ پر ہی کرتا ہے. آپ جس طرح مرضی چلیں, پرابلم آپ کے ساتھ. آپ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ کیا نہیں, آپ یہ سمجھے مجھ سے کچھ کروایا گیا. ہمارے پیر و مرشد نے فرمایا دین کا کام کرنا ہے, اسی بوجھ لے لیا کہ اسی کر کے دکھانا سائیں. اسی انہوں دی گل تھلے نہیں ڈگن دیتا, ان سے نیچے نہیں گرنے دیا کہ بھئی ہماری وجہ سے. انہوں نے جب فرمایا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں اونچا کر دیا نا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں بیٹا اونچا کر دیا نا, انہوں نے ہمیں عزت دلوائی کہ بھئی کام کرو. یہ ہم میں نہیں تھا کہ ہم کر سکتے ہیں, قطعاً نہیں تھا. مجھے یہ یقین نہیں تھا میں کر سکتا ہوں, لیکن میں نے حکم ماننا نہیں چھوڑا. یہی بات آپ کے لیے, آپ کر نہیں سکتے, قدم چکنا تھا کام ہے, کروانا ہوتا ہے. جیسے سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا قصہ مشہور ہے نا, کہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے درباریوں سے کہا یہ کنواں ہے, اس میں چھلانگ لگانی ہے پر تھلے نہیں ڈگنا, سینٹر کھڑے ہوئے ہیں. اب بندہ اوپر سے نیچے کرے گا, سینٹر کھڑا ہوئے گا. انہوں نے کہا بادشاہ پاگل ہے, ایسے ہونا ہی نہیں. اس نے ایاز کو بلایا, ایاز کنویں میں چھلانگ لگانی ہے, سینٹر میں کھڑا ہونا, نیچے نہیں گرنا. کریں جو حکم میرے آقا. چھلانگ لائی, تھلے ڈگ پیا, پانی تو نکلیا باہر. ایاز تمہیں کہا تھا سینٹر میں کھڑا ہونا, کہا میری غلطی, میں دوبارہ چھلانگ لگا دیتا ہوں. کہتے سانو ہی پتہ ہے کہ سینٹر کوئی کھڑا نہیں ہوتا, اسی تو حکم دے نا مننا کہ نہیں. اللہ کریم کو معلوم ہے تسی کنے جوگے ہو, حکم مننا ہے, جوگا نہیں دینا. ہم کہتے ہیں پرفیکٹ ہوں گے تو کام کریں گے. میں نماز تب پڑھوں گا جب برے خیالات آنے رک جائیں گے, اور پڑھنا شروع کرتے برے خیالات آنے رکیں گے. تو پہلے روک کے پڑھیں گے تو نہیں. مجھے جب سارے مسائل آ جائیں گے اور مسئلے بھی تعدی آئیں گے تو پڑھنا شروع کریں گے. پتہ لگے فرض کی ہے واجب کی, پہلے نہیں پتہ لگنا. میں مولوی کو پسند نہیں کرتا, وہ کلہ ہی پڑھ لے, چل جا. مینوں خیالات بڑے آتے رہتے, نبیاں نے بھی آتے سن, وہ گھٹ نے, اپنا کام کر. جہاں جہو جو گیا انہوں وہ جہے خیال آنے, اے نہیں کہ خیال آنے بند ہوئی. میں بالکل پاک صاف ہو جائے گا, لے تو پھر نبی بن جا. وہی پاک صاف ہستیاں نے, تو نہیں گا. مختلف خیالات شیطان نے ڈالے ہوتے ہیں اور ہم اس پر کام کرتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح سلطان محمود غزنوی کو کسی نے بتایا, کہانیاں نے ویسے ہوندے نا ذرا دل نو لگ جاندی ہیں. کسی نے بتایا تیرا جو غلام ہے نا یاس, اس پر کوئی فقیر عاشق ہو گیا. کہتے ہیں کدی موت آئی ہے کہ ساڈے مشوق تے عاشق ہوئی. وہ لوگ گیند کے ساتھ کھیل رہا تھا, تو فقیر جدھر گیند جاتی فقیر ادھر 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 ادھر. بادشاہ دیکھتا رہا, غور کرتا رہا, گیم ختم ہوئی. بادشاہ نے سب لا کے گل سنو, تیری کی مجال کہ تو ساڈے یاس سے ڈاکہ ڈالے. کہنا بادشاہ گل سن, محبت اسی دونوں برابر ہیں, نہ گھٹ نہ زیادہ.
ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਸ਼ਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੇਂਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। इश्क दौड़ाता है बेटे, इश्क दौड़ाता है, आशिक दौड़ते ही रहता है। अगर मेरे दिमाग में नए नए ख्याल ना आए तो मैं नई नई अप्रोच आपको कैसे दूंगा, सोच कैसे दूंगा? मेरे अंदर कुछ आएगा तो मैं दूंगा ना। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हर जुमे आऊं तो कोई एक नई चीज बयान ना करूं, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई नुक्ता मार्फत वाला जरूर देकर जाऊंगा। तकदीर लिखी जा चुकी है भाई बाबा जी, तकदीर लिखी जा चुकी है, अनमिट है। आपका काम क्या है? बस नेकियां कमाना ने। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ सिर्फ है बुराई ਨੂੰ ਛੱਡ के नेकियां कमाना है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, ना गुनाह छोड़ने नहीं है ना छूटते हैं, गुनाह छोड़ने नहीं है और ना ही छूटते हैं, लेकिन नेकियों की रफ्तार इतना ही बढ़ा दो कि गुनाहों को वक्त ना मिले। बस यही काम है, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ कहता हूँ गुनाह छोड़ने भी नहीं है। अक्सर बंदा कहता ना मैं गुनाह छੱਡਦਾ, मैं क्या छੱਡने ही नहीं, छोड़ने नहीं है। गुनाह छोड़ने नहीं है और छूटते भी नहीं है, गुनाह करता रहे, लेकिन नेकियों की रफ्तार इतनी बढ़ा कि गुनाहों को वक्त ना मिले। सिर्फ इन्ना काम है कि 24 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि 24 घंटे ਤੁਸੀਂ अपनी नेकियों की रफ्तार इतनी बढ़ा दें कि आपको गुनाहों को वक्त ना मिले। अभी मैंने तकदीर के मुतालिक बयान किया, किसी को सवाल हो तो पूछ सकते हैं ताकि दिमाग में ना रहे। सारे को समझ आ गई? मैं तो वैसे समझना मुश्किल टॉपिक है, किस तरह मनी है कि ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। किस तरह मनी? जिन्हें ज़ना किया रब ने करवाया, जिन्हें कुफर किया रब ने करवाया। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਛਾਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਵਾਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓ। ऐ मैं क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए बेटे कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है इसकी अकल कितनी थी, उसके मुताबिक इसने अमल किया कि नहीं किया। इसलिए जब अच्छाई हो जाए ना हमेशा कहे या अल्लाह तेरी तरफ से, और बुराई हो जाए हमेशा कहे मेरी तरफ से, या अल्लाह मुझसे बुराई हो गई है। ये नहीं कहना ओ किस तरह कहना वो इंज हो जाता तो इंज हो जाना सी, इंज हो जाता नहीं, पानी किसी से नहीं, या माँ की वजह हो गया, प्यो की वजह हो गया, और दोस्त की वजह अपने से लेनी। मैं की अपना गुनाह आप संभालो, ओ या अल्लाह गुनाह मेरा है, नेकियां तेरे वालों पास। और मैं अगे भी समझाया सी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा ना क्या लाए हो, मैं कहा या अल्लाह तौफीक तू देना नेकियां करन दी, और दर्जे तू देना, सवाब तू देना, सारे काम ही तेरे ने। ओ जो तू नेकियां करवाइयां ना वो तो करवाइयां ही तू, मैं तो कख नहीं किया, और जो बुराइयां कीतियां वो कीतियां मैं तो ले आया माफ़ी वास्ते, या अल्लाह माफ़ कर। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਪੜਾਏ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, क्योंकि मैं जिथे आ गई बुरा है। ऐसे में मैं जो किया बुरा और जो तू करवाया वो अच्छा। मैं तो गुनाह ले आया माफ़ी वास्ते, मैंने माफ़ कर। अच्छा मुझे महसूस होता है सही एवं माफ़ी मिलता है, एवं मैंने महसूस होता है, एवं माफ़ी मिलता है। जानते हो रब ने सुनना भी गवारा नहीं करना। एक होता ना बंदा अपना गुनाह मालक को दसना चाहता है, और सर जी वो मेरे को ना गलती हो गई सर जी, वो सुनना नहीं चाहते, जिसे को सुनना नहीं ना चाहिए, जिदा दोस्त प्यारा हो ना वो को सुनना नहीं ना चाहते, वो की कहना अच्छा ठीक है बाद सुनने चल जा, कहा सुनने तेरी गल तो चल। अल्लाह ने ना साडे कोल ना सुनना गवारा नहीं करना।
ਇਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਤਸਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਰਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਡੇਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਗੇਗਾ।